ایک گاؤں میں دو نبیوں کو اللہ نے بھیجا سچے گیان کے پہنچانے اور پھیلانے کے لیے، دونوں کو جھٹلا دیا۔ تیسرے کو اللہ نے بھیجا تم بھی جاؤ، تینوں کو جھٹلا دیا۔ ایک بندے نے جو ایمان لایا تھا گاؤں والوں سے تنگ آ کر گاؤں کے کنارے جا کر رہتا تھا۔ اب گاؤں والوں نے آخری فیصلہ کن مارکا کن باتیں کرنا شروع کی، اب تو ہم تمہیں پتھر مار کے ہلاک کر دیں گے، اے تینوں گیان پرچارک مہاتماؤں جو اپنے آپ کو رسول نبی پیغمبر کہتے ہو۔ اب اس آدمی تک خبر پہنچی جو ان کے گیان پر ایمان لا چکا تھا، دوڑتا ہوا آیا، کوئی سواری بھی اس کے پاس نہیں، اور قوم کے سامنے کھڑا ہو کر بولنے لگا۔ یہ پوری باتیں اس کے پہلے کی ویڈیو کے اندر موجود ہے۔ اس کے کہنے کے بعد یہ پورے گاؤں والے اس کے اوپر پل پڑے، اس کو شہید کر دیا، مار دیا، اس کی جان لے لی۔ قیل ادخل الجنہ، فرشتے آ کے کہنے لگے اے بندے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان کے ساتھ گیان اور ایمان پر زندگی گزارنے والے، اس کے پھیلانے کے لیے اپنے تن من دھن کو لگانے والے، پیدل چل کر بھاگ کر دوڑ کر جا کر لوگوں تک گیان پہنچانے والے، قیل ادخل الجنہ، چل جنت میں داخل ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، میرے جنت میں داخل ہو جا۔ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا اس شہید بندے سے چل جنت میں داخل ہو۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ ایک بندہ شہید کیا جاتا ہے تو اس کا خون اور زمین کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے، خون اس کے بدن سے نکل کر زمین پر ٹپکنے سے پہلے وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اتنی تیزی اور فاسٹ اللہ کی رحمت ہے کہ خون اس کے بدن پہ زخم لگی، کٹا، خون زمین پر ٹپکا اور گرا نہیں، اور وہ جنت میں پہنچ گیا۔ جب وہ خون زخم لگنے سے پہلے، خون زمین پر گرنے سے پہلے جنت میں پہنچ گیا تو اسے زخم لگنے کا درد کہاں ہوگا، اسے دکھ تکلیف شہادت کی کہاں ہوگی؟ اسی لیے شہید کو ایک چونٹی کے کانٹے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اے بندے چل جنت میں داخل ہو جا۔ قال یا لیت قومی، اب وہ جنت میں داخل ہونے والا بندہ، جو بندہ جنت کو دیکھ کر سب بھول جائے گا، انسان کی فطرت یہ ہوگی، لیکن وہ بندہ جنت دیکھ کر یہ پرواہ کرے گا اپنے قوم کی، 3 نبیوں کو جھٹلایا، میری نہیں مانا، مجھے شہید کر دیا۔ یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ وہ گیان پر آ جاتے، کاش کہ وہ ایمان پر آ جاتے۔ ایک گیان اور ایمان کے پھیلانے والے کے ذہن میں، دل میں، دماغ میں یہی جنون ہوتا ہے کہ یہ گیان اور ایمان کیسے پوری دنیا تک پھیل جائے اور پہنچ جائے، جو مقصد، جو کام، جو مشن میرے رب نے مجھے دیا ہے۔ یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم علم سے کام لیتی، گیان پر آ جاتی، جان لیتی، وہ بھی میرے راستے پر جنت میں آتی۔ بما غفر لی ربی، میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، وجعلنی من المکرمین، مجھے عزت والے بندوں میں داخل کیا، مقام، دار الخلد، دار المقامہ، جہاں رہنے کی جگہ اب ہمیشہ رہنا ہے، دار السلام، سلامتی کی جگہ میں داخل کر دیا۔ یہ سب جنت کے نام ہیں۔ وما انزلنا، اب اس آدمی کے بعد پورے قوم کو ہلاک اللہ کو کرنا تھا۔ نبی کو نہیں مانا، تینوں رسولوں کو، اور اس آدمی کو انکار کر کے شہید کر دیا، رجل مومن کو، جس کی بات اللہ کو اتنی اچھی لگی کہ قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا اور قیامت تک پڑھی جائے گی۔ اور ایک رجل مومن جو گاؤں کے کنارے رہتا تھا، موسیٰ پیغمبر کو قتل سے بچانے کے لیے آیا، اور ایک رجل مومن جس کے نام پہ سورہ مومن ہے، 2-2.5 رکوع فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے اس نے تقریر کی، دلیرانہ الفاظ بولے، اللہ کو وہ الفاظ اتنے پسند آئے کہ سورہ مومن میں اللہ نے لکھ دیا، اس کے الفاظ قیامت تک پڑھے جائیں گے۔ وہ بھی آپ اٹھا کر پڑھ کر دیکھیے، ترجمے اور معنی، مطلب اور تفسیر کے ساتھ۔ اب اس گاؤں کو ہلاک کرنے کے لیے وما انزلنا، ہم نے نازل نہیں کیا، علی قومہ، اس گاؤں پر، من بعدہ، اس کی شہادت کے بعد، من جندین، کوئی لشکر، فوج، من السماء، آسمان سے، وما کننا منزلین، اور ہم کو اتنے بڑے گاؤں کو ہلاک کرنے کے لیے کسی فوج کے بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ تو صرف ایک چنگھاڑ کی تیز آواز تھی، فاذا هم خامدون، اس آواز ہی میں پورے کے پورے مری ہوئی لاش، پڑی ہوئی لاش بن گئے، فاذا هم خامدون،
जैसे झाड़ कट के गिरता है तो कैसे लंबा पड़ा हुआ, ऐसे उनकी लाशें पड़ी रह गई, मर गए, उनके कान फट गए, ब्रेन हेमरेज हो गया, उनके पेट के अंदर बदन के हर तरीके पर उस आवाज़ की वजह से नसें फटी, हर जगह हेमरेज हुआ, पूरा बदन फटा, चिथड़ा हुआ और मरी पड़े रह गए लाश की तरह। फ़इज़ा हुम खामिदून या हसरतन अलल इबाद, बंदों पर बड़ा अफसोस है, अल्लाह कह रहा है, बंदों पर अफसोस अल्लाह कर रहा है, अल्फाज अल्लाह के हैं, या हसरतन अलल इबाद, बंदों पर बड़ा दुख है, अफसोस है, हसरत है। मा यातीहिम रसूल, जब कभी कोई रसूल आता है या जब कभी रसूल नबी पैगंबर का मैसेज लेकर, कुरान की बातें लेकर कोई इंसान आता है, ज्ञानी बंदा आता है, ईमानी बंदा आता है, इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, तो ये उसका मजाक उड़ाते हैं। अलम यरौ, क्या ये देखते नहीं, कम हलकना, कितने बड़ी बड़ी कौमों को, कितने बड़े बड़े गांव हमने हलाक किए, क़ब्लहुम, इनसे पहले, मिनल कुरून, कौमों को, अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन, वो दोबारा नहीं आ सकते। कम हलकना, कितने गांव और कौमों को हमने, बड़े बड़े तरक्की याफ्ता लोगों को, यनहितून मिनल जिबाली बुयूता, जो पहाड़ों को तराश के घर बनाते थे, हमने उनको हलाक किया। लम युखलक मिथलुहा फिल बिलाद, शहरों में ऐसे लंबे चौड़े तिरंगे लोग पैदा नहीं हुए, उनको हवाओं में हमने उड़ा दिया। अलम यरो, क्या ये देखते नहीं, कम हलकना, कितना हलाक किया हमने, क़ब्लहुम, इनसे पहले, मिनल कुरून, कौमों को, लोगों को, वमा बलगु मिअशार मा आतैनाहुम, आज का इंसान तो उनके 10 में से 1 पट भी ताकतवर नहीं है, हमने उनको हलाक किया। अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन व इन कुल्लु लम्मा जमीउल लदैना मुहदरून, ये सब जिनको हमने हलाक किया, जिन्होंने सच्चे ज्ञान और ईमान के साथ, जो नबियों के साथ सलूक किया, या नबियों के बाद इस ज्ञान और ईमान के बताने पहुँचाने वालों के साथ सलूक किया, हम सबको जमा करेंगे। व इन कुल्लुन, ये सब के सब झुटलाने वाले, पहुँचाने वाले, जमीउन, सब के सब जमा किए जाएंगे, लदैना मुहदरून, हमारे सामने हाजिर किए जाएंगे।